جدا ہوا نور نظر امامی مبی سے جدا ہوا لفظ جگر تنہ سے لفظ جگر تنہ سے جدا ہو گیا دلوں جانب کل کا گھر جا گیا گھر بچا ہو گیا چلا تیری میں آفت غمی اولاد نواز دل اور زخم پنجرے فولاد علامہ ناشاد علامہ وقت کو دورو کرے یاد علامہ مشکل کو دورو کرے یاد علامہ بیٹا نہ ہو تو دیر کا پھر کیا مدارہ جب گر گیا تو زمان جب گر گیا تو زمان علیہ السلام کے لائی حرم سلامی بہرات تھان کے تھلائے تھے پاؤں شہر تشہر نکان کے صدوش پکڑن میں آئے صدوش پکڑن میں آئے شہید کا دینے کو آئے کس کس کے داماد جگر پر اٹھائے ہیں پیٹے خاک اڑائے ہیں آنسو بہائے یہ تمہارے لال کے قوم میں آئے یہ تمہارے لال کے قوم میں آئے سلطان حسین بے قصور تنہا کی گود میں بیٹے کی جان نکلے ماں کی گود میں بیٹے کی جان نکلے ماں کی گود میں یہ سن کے بیویوں کے جگر پر چھری چلی زینب زمین پر گر کے پکاری خیالی سر پفی جہاں کے صبح پر جلی جاتا ہے سرکشوں میں قوم کا ولی بے کس کو آسرا ہے کسے کا نبھائی کا بابا یہ تو قیم شیخ بابا یہ تو قیم شیخ یا مصطفیٰ بلانے پھنسائے تمہارا یا شیر گنجرا دکھاؤ انہیں جلال یا فاطمہ میں لٹی ہوں بکھرا سر کے بار یا رب لٹیا جیسا یا رب لٹیا جیسا
مٹی و دور کشے گردوں اساس طاقت نہ تھی کلام کی ہر چند پیاسی بولی تو چکم سے بولی وہ تو چکم سے شاید بلا کے بن سے تیار سفر کا ستے گئے بتائرہ فرمایا شہنہا سفر گزر ہے آؤ گلی لوگوں کے یہ صحبت عقیر ہے ابادور قرب خدائے قدیر ہے کر کے روئیو نا ہمیشہ ہٹیوں گئے پڑھے پڑھ حیات شبی پورے کتی کی درے سورے مکی چھت سورے مکی چھت راحت کے دن گزر گئے یہ فصلوں کس کا نام آنکھوں سے پونبا کے کہنے لگے وہاں بھول جائے گئے دردولا بی بی نہ پوچھو کچھ یہ مصیبت دی میں مر جائے جتا باپ و بات مر جائے جتا باپ و بات چاہتی رحمه الله تعالى الفاتحة الحمد لله
بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صاحب العود والكوثر والتاج والمفر والخطبة والمنبر والوجه الأنور والخد الأحمر والجبين الأزهر والحسب الأزهر والنسب الأشهر النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي النبطي البكري الطهامي الحجازي العربي الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الداعين إلى سبيل الله بالحكمة وبالموعظة الحسنة سيما بقية الله العظم مولانا حجة ابن الحسن العسكري اللهم صل على محمد بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير صلوات اللهم صل على محمد. یہ آیت آخری مرحلے میں اس آیت کے ذیل میں بیان ہمارا اور اس موضوع کے تحت اختتام پذیر ہو رہا ہے کہ جس میں خداوند عالم دعوت فکر دے رہا ہے، دعوت تدبر دے رہا ہے کہ علم ترو ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے مسخر کر دیا ہے ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی آسمان و زمین میں ہے وہ سب تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، تمہارا تابع، تمہارا فرمانبردار بنا دیا ہے، تمہارا مطیع بنا دیا ہے۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور ہم نے تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کے معاملے میں مجادلہ کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اور یہ جو بحث ہوتی ہے، یہ جو مجادلہ ہوتا ہے، یہ محمد یہ جو بحث ہوتی ہے، یہ جو مجادلہ ہوتا ہے، یہ جو گفتگو ہوتی ہے بغیر علم، بغیر علم کے، بلا ہدن، اور بغیر ہدایت کے، بلا کتاب منیر، اور بغیر علم کتاب کے۔ آیت میں اللہ نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ قابل غور ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ الفاظ جب بات کوئی کہی جاتی ہے اور اس کے لیے کسی لفظ کا سلیکشن کیا جاتا ہے، انتخاب کیا جاتا ہے، تو اگر ایک لفظ سے ایک مفہوم پہنچایا جا سکتا ہے تو اس کی تکرار کی ضرورت نہیں پڑتی، اور اگر اس بات کی تکرار کی جاتی ہے تو اسے عربی لٹریچر کے اندر کہا جاتا ہے تاکید کرنا، یعنی کسی بات کے اوپر زور دینا اور زور دے کر کے اس کی اہمیت کی طرف اور اس کی امپورٹنس کی طرف جو ہے متوجہ کرنا۔ خدا کہہ سکتا تھا بغیر علم وہدن وکتاب منیر، بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے، بغیر کتاب مبین کے، بات تو وہی ہوتی،
لیکن اللہ نے یہ جو لفظ ہے لا کا، کہ جو کسی بھی سینٹنس کو مثبت سے منفی بنانے کے لیے، پازیٹیو سے نگیٹو بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کی تکرار کی ہے. بغیر علم ولا ہدن ولا کتاب مبین، بغیر علم، بغیر ہدایت، بغیر کتاب مبین کے. تو یہ جو کہا جا رہا ہے، یہ بتانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے معاملے میں بحث وہی کرتا ہے کہ جس کے پاس یہ ساری چیزیں نہ پائی جائیں، وہ بھی تاکید کے ساتھ. اور اگر علم ہے یا ہدایت ہے یا پھر کتاب منیر ہے اس کے پاس، تو اسے اللہ کے معاملے میں بحث کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس لیے کہ علم بھی خدا تک پہنچاتا ہے، ہدایت بھی خدا تک پہنچا دیتی ہے، کتاب منیر بھی خدا تک پہنچا دیتی ہے. تو جو پہنچ چکا ہے اسے بحث کی ضرورت نہیں پڑتی. تو اگر اس آیت کا لب لہجہ دیکھیے گا تو جس چیز کے اوپر تاکید کی جا رہی ہے اور زور دیا جا رہا ہے وہ یہی تین ہیں آخر کی. وہ یہ تین ہیں: علم، ہدایت، کتاب منیر. یعنی جو کہنا چاہیے کہ جو اس آیت کا سبجیکٹ ہے، جو اس آیت کا موضوع ہے، جس کی طرف اللہ انسان کو متوجہ کرنا چاہتا ہے، تو پہلے مرحلے میں علم ہے. اور میں عرض کر چکا گزشتہ مجلس میں آپ کی خدمت میں کہ علم کو پہلے کیوں رکھا گیا، پھر ہدایت کو رکھا گیا، اور پھر جو ہے وہ کتاب منیر کو کیوں رکھا گیا. اس کا سبب کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے. اس لیے کہ بغیر علم کے صحیح ہادی کا انتخاب ناممکن ہے. اگر علم ہوگا تبھی انسان ایک عالم ہادی کا انتخاب کرے گا. کیوں؟ اصول ہے کہ جہالت جہالت تک پہنچاتی ہے، علم علم تک پہنچاتا ہے. یعنی علم تک پہنچنے کے لیے بھی انسان کے پاس علم ہونا چاہیے. تو ایک علم جو ہے، وہ جو عالم ہے، وہی ایک ایسے ہادی کا انتخاب کرے گا کہ جو صاحب علم ہو اور جو خود ہدایت یافتہ ہو. اور اس ہادی کی ذمہ داری ہے کہ وہ کتاب منیر تک پہنچائے. تو میں تو فرما رہا ہوں. اب دیکھیں یہاں پہ میں جو گفتگو کر رہا ہوں یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کرنٹ، ایک دم بالکل آج کی ضرورت. اور بلکہ آج کی نہیں بلکہ جب سے انسانیت ہے تب سے جس چیز کی سب سے اشد ضرورت انسان کو رہی ہے وہ اس آیت میں بیان ہو رہی ہے. غور کیجیے گا. دیکھیں دو عظیم نعمتیں اللہ کی جن کے نعمت ہونے سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. دو عظیم نعمتیں اللہ نے انسان کو دی. وہ دو عظیم نعمتیں کیا ہے؟ ایک کا نام ہے علم اور ایک کا نام ہے مال. یہ دونوں اللہ کی نعمتیں. اور فرما رہے ہیں اصول انسان کی زندگی کا ہے کہ جو کچھ بھی اللہ نے خلق کیا ہے وہ بذات خود منفی نہیں ہوتا ہے نا. میں آپ سے سوال کروں کہ علم اور مال کے درمیان میں دونوں میں سے سب سے اچھا کیا ہے، تو انسان سلیکٹ کرتا ہے علم، فوراً علم کی طرف. اور احادیث بھی بہت زیادہ معصومین کی اس حوالے سے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن یہ ایک طرف کی احادیث بیان کی گئی ہے، دوسری طرف کی احادیث اور قرآن کی آیتیں ان کو بیان نہیں کی. لیکن اگر ان کا مطالعہ کیجیے گا تو پتہ چلے گا دونوں امپورٹنٹ ہے. علم بھی امپورٹنٹ ہے اور مال بھی امپورٹنٹ ہے کہ نہیں. اب آپ سوچئے علم ایک ایسی شے ہے کہ جو ہر انسان کی غایت ہے اور ہر انسان کا مقصد ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ ہر انسان کا مقصد تخلیق ہے کہ جسے علم کہا جاتا ہے کہ نہیں ہے. چونکہ علم وسیلہ ہے ہر منزل تک پہنچنے کا، چاہے وہ عبادت ہو چاہے وہ معرفت ہو. غور کیجیے گا. تو جتنی امپورٹنس منزل کی ہوتی ہے اتنی ہی امپورٹنس راستے کی ہوتی ہے کہ نہیں. چونکہ یہ راستہ ہی جو انسان کو جو ہے اس منزل تک اور اس مقصد تک پہنچائے گا. تو یہ عظیم دونوں نعمتیں. تو بذات خود نہ کوئی شے اچھی ہے نہ کوئی بری ہے، بلکہ اس کو استعمال کرنے والا، یوز کرنے والا اسے اچھا یا برا بنا دیتا ہے. یہ ڈیپینڈ ہے استعمال کرنے والے کے اوپر ہے کہ نہیں. نہ مال اچھا ہے اور نہ برا. حتی علم خود بذات خود علم نہ اچھا ہے نہ برا ہے. یہ دیکھا جائے گا کہ کس کے پاس ہے. توجہ فرما رہے ہو؟ یہ دیکھا جائے گا کس کے پاس ہے کہ نہیں. تو اگر مال بھی ہے تو اگر غلط آدمی کے ہاتھ میں ہے تو غلط ہے، لیکن اگر صحیح آدمی کے ہاتھ میں ہے تو اس سے بہتر کچھ نہیں ہے کہ نہیں ہے. اور اس کی مثالیں آپ دیکھیے، تھوڑا سا تشہارے کے اتنی وجہ سے سنتے ہیں آپ کو خود ہی سمجھ جانا چاہیے میں کیا کہنا چاہتا ہوں ہے کہ نہیں. مال
بناتے خود برا نہیں ہے، اور اگر برا ہوتا تو اتنی زیادہ تاکید نہ ہوتی مال کے حصول کے لیے۔ روایات موجود ہیں، یہاں تک کہ خدا ولی عالم نے یہ دیکھا، اب دیکھیے اللہ کو انہوں نے اپنی مصلحتیں وہی جانتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ مال کو برا سمجھنے لگے، اسی لیے اس نے اپنے ایک پیغمبر کو حکومت تک عطا کر دی، ہے کہ نہیں؟ اسے حکومت تک عطا کر دی، ساری کائنات کا اختیار اسے دے دیا، ہے کہ نہیں؟ تاکہ یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ دیکھو کہ مال کس کے ہاتھ میں ہے۔ مال بذات خود بلا نہیں، علم بذات خود جو ہے اچھا نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ کس کے ہاتھ میں۔ اگر غلط ہاتھوں میں ہو تو وہ ہیروشیما والا واقعہ ہوگا، وہ بھی تو نتیجہ ہے اسی کا، علمی کا تو نتیجہ ہے، جہالت کا نتیجہ تو ہے نہیں۔ وہ ایٹم بم جو تیار ہوا وہ کسی جہالت کا نتیجہ نہیں ہے، علم کا نتیجہ ہے، لیکن غلط ہاتھوں میں تھا تو 1 لاکھ سے اوپر لوگ جو ہے وہ مار دیے گئے۔ تو یہ دیکھا جائے گا کہ کس کے ہاتھ میں ہے کہ نہیں؟ تو علم بھی ضرور، دونوں عظیم نعمتیں، علم بھی اور مال بھی ہے، اور دونوں کے لیے تاکید ہے کہ یہ دونوں تمہارے پاس ہونا چاہیے، نہ تم علم کی نعمت سے محروم رہو اور نہ تم مال کی نعمت سے محروم رہو، یہ دونوں تمہارے پاس ہونا چاہیے۔ البتہ ایک بنیادی فرق ہے، اچھا یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ دونوں کمانے پڑتے ہیں، علم بھی کمانا پڑتا ہے، مال بھی کمانا پڑتا ہے، پر ایک بنیادی فرق جو ہے اس کے اندر یہ ہے کہ مال وراثت میں منتقل ہو سکتا ہے، علم وراثت میں منتقل نہیں ہوتا۔ یہ ایک امتیاز علم کو حاصل ہے کہ یہ وراثت میں منتقل نہیں ہوتا ہے، بلکہ علم کمانا، صاحب ملیونر کی اولاد ملیونر ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ لیکن عالم کی اولاد عالم بھی نکل جائے یہ ضروری نہیں، کیونکہ علم جو ہے وہ قابل انتقال نہیں ہے، یہ وراثت میں نہیں آتا، یہ کسی کو انجیکٹ نہیں کیا جا سکتا، یہ ہے علم کا معاملہ، علم وراثت میں نہیں۔ اچھا اب علم کی بھی دو قسمیں ہیں، آپ دیکھیے جہاں تک میں لا رہا ہوں اس کو قرآنی جو میرا موضوع ہے وہ وہی ہے، قرآنی واقعہ ہے اور اسی تک میں لانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ علم کی بھی 2 قسمیں ہیں، ہے کہ نہیں؟ علم کی بھی 2 قسمیں، ایک علم وہ ہے کہ جو کتابوں سے حاصل کیا جاتا ہے، لائبریریوں میں جا کے حاصل کیا جاتا ہے، استاد کے سامنے ثانوی ادب کہہ کر کے حاصل کیا جاتا ہے، جفا کشی سے، محنت سے، مشقت سے، کوششوں سے حاصل کیا جاتا ہے کہ نہیں؟ بے شک یہ بھی ممدوح علم ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن ایک وہ علم ہے کہ جو صرف محنتوں سے حاصل نہیں ہو سکتا، صرف محنتوں سے حاصل نہیں ہو سکتا، صرف جفا کشی سے حاصل نہیں ہو سکتا، غور کیجئے گا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک شرط اور ہے کہ جب تک وہ شرط پوری نہ کی جائے وہ علم حاصل نہیں ہوتا۔ تو جو فرمایا جو علم محنت سے، مشقت سے، جفاکشی سے حاصل کیا جائے اس کی ایک لمٹ معین ہے، اس کی ایک حد معین ہے، فرمایا اس کی ایک حد اور ایک لمٹ معین ہے، لیکن ایک علم ایسا ہے کہ جو صرف محنت، صرف جفاکشی، صرف مشقت اس سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ محنت و مشقت و جفا کشی کے ساتھ ساتھ توسل کیا جائے، یعنی جب تک توسل نہ کیا جائے وہ علم انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا، کہ جس کے بارے میں یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ العلم نور یغذفہ اللہ من یشاء، کہ علم ایک نور ہے کہ جسے اللہ پسند کر لیتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ اب دیکھیے یغذفو کے مطلب مفہوم بڑا عجیب ہے، یغذفو یا تو کھولو نہیں ہے نا، یا تو داخل کرنا نہیں، کہ اللہ اس سے جسے پسند کر دیتا ہے اس کے علم جو ہے اس کے دل میں جو ہے وہ داخل نہیں، یغذفہ اللہ، یعنی اس کے وجود کو علم سے بھر دیتا ہے، جسے اللہ پسند کر لیتا ہے، یغذفہ اللہ من یشاء، کہ جسے اللہ پسند کرتا ہے۔ تب آپ تصور کیجئے گا، لیکن یہ مقصد بیان کیا جا رہا ہے علم کے حوالے سے، اور یہی ہے حقیقی علم، یہی ہے حقیقی علم۔ لیکن میں نے کہا کہ تاکید کی ہے محنت کے ساتھ، مشقت کے ساتھ، جفا کشی کے ساتھ توسل، سو کر کے توسل کر کے کچھ نہیں ملتا،
مگر فرما رہا رزق مال کے بارے میں، رزق کے بارے میں بھی خدا کہہ رہا ہے سو کے رزق مانگو گے تو نہیں دیں گے، محنت کر کے مانگو گے تو برکت دیں گے۔ تو فرما رہے اب تو یہی معاملہ علم کا بھی ہے کہ محنت کے ساتھ، جفاکشی کے ساتھ، ہے کہ نہیں، مشقت کے ساتھ ساتھ اگر توسل کیا جائے تو اب خدا بند عالم اس کی عقل کے، اس کے فہم کے، اس کے ادراک کے دروازے کھول دیتا اس علم کے لیے کہ جو اللہ اپنے بندے کو عطا کرتا ہے۔ غور کیجیے گا، اور یہ تاکید ہے معصومین کی اسی حوالے سے کہ جب علم حاصل کرنے کی منزل ہو اور علم حاصل کرنے کے لیے جاؤ تو صرف اپنی محنت، اپنی مشقت اور اپنی جفاکشی پہ بھروسہ نہ کرو، بلکہ مصلی بچھا کے 2 رکعت نماز پڑھ کے خالص نیت کے ساتھ اس عین علم سے دعا کرو۔ دیکھو کون سا علم ہے کہ جو اللہ تمہیں عطا نہیں کرتا ہے۔ توجہ فرما رہے، بڑے سے بڑا کمپٹیشن بھی بیٹ کیا جا سکتا ہے اس وسیلے سے، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ علم دینے سے پہلے نیت دیکھتا ہے۔ یہ ضرور دیکھتا ہے کہ یہ علم کیوں لینا چاہتا ہے، یہ علم کیوں حاصل کرنا چاہتا ہے۔ 90% لوگ علم کا حصول اپنے کو سدھارنے کے لیے نہیں بلکہ دوسرے پہ اپنے علم کی دھاک بیٹھانے کے لیے، اور اظہار وہ کہتے ہیں اسے عربی میں جسے کہا جاتا ہے کہ تجاہل ہے نا۔ اب دیکھیے آپ بڑا مسئلہ ہے کہ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد، اللہ یہ دیکھتا ہے، ایک ہوتا ہے مثلا جو چیز آپ میں نہ پائی جائے اس کا اظہار، لیکن ایک صیغہ ہے عربی کا اسے کہتے ہیں باب مفعلہ، اسے باب مفعلہ کہا جاتا ہے۔ اس کا کام یہ ہے کہ ایسے لفظوں کا استعمال کہ جو ہم میں نہ ہو اس کا اظہار کیا جائے، جو ہم میں نہ پائی جائے اس کا اظہار کیا جائے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ انسان اپنی لا علمی یا کم علمی کو چھپاتا ہے اپنے علم کے اظہار کے ذریعے سے۔ بڑا عجیب معاملہ ہے، توجہ فرمائیے گا میں کیا عرض کروں۔ موٹی موٹی لفظوں کا استعمال، بھاری بھرکم الفاظ کا استعمال اس لیے کرتا ہے تاکہ سامنے والا ہمیں عالم سمجھے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیے ہم آپ کو اپنا تجربہ بتاتے ہیں۔ اتفاق سے بات حیدرآباد ہی کی ہے، ایک صلوات پڑھے محمد والا۔ ایک بینک کے ایک امپلائی سے ہم ملے، ملاقات ہوئی، اچھا کماتے تھے، ٹھیک ٹھاک، تقریباً 2-2.5 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ ایسے کچھ منتھلی، یعنی 36-40 لاکھ روپے کا ان کا جو ہے پیکیج۔ ملے تو ایٹیٹیوڈ سے بندہ بھرا ہوا ہے نا، یعنی ان کے ملنے جلنے اور بات کرنے کا اظہار طریقہ جو تھا، عنوان جو تھا، اس سے یہ پتا چل رہا تھا کہ یہ اپنے کو بہت بڑا اور بڑا بزرگ اور بڑا امپورٹنٹ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی اس وقت ہم سے زیادہ کوئی نہیں ہے۔ عجیب بات ہے کہ ان سے ملاقات ہوئی تو ایسا، تھوڑے دن کے بعد ان کے باس سے ملاقات ہو گئی جو اس کمپنی کے سی ای او تھے جس میں یہ امپلائی تھے، سمجھ رہے ہیں؟ وہ ملے تو بیچارہ منکسر مزاج، ڈاؤن ٹو ارتھ، توجہ فرما رہے ہیں۔ اب دیکھیں سمجھنے والی بات ہے، بات سمجھنے والی ہے۔ اس سے ملے جو امپلائی تھا، اس کی سیلری میکسیمم بہت رہی ہوئی تو 30-40 لاکھ روپے سال کو ہے نا، وہ ایٹیٹیوڈ سے مل رہا تھا، تکبر سے مل رہا تھا، غرور سے مل رہا تھا۔ اس سے ملے تو یہ بیچارہ ایک دم ڈاؤن ٹو ارتھ، منکسر مزاج، مطلب ایسا لگ ہی نہیں رہا۔ جانتے ہیں اب یہ کیوں ہوا، یہ غرور سے کیوں ملا، وہ انکساری سے کیوں ملا؟ آپ بتا سکتے ہیں وجہ کیا، سبب کیا، یہ دونوں کے درمیان میں فرق کیوں ہے؟ وہ منکسر مزاجی سے مل رہا ہے، ڈاؤن ٹو ارتھ ہے، اور یہ بیچارہ جو ہے وہ غرور اور گھمنڈ سے مل رہا ہے۔ کیوں؟ وجہ جانتے کیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بزرگ تھا، اور کیجیے گا، اور یہ بزرگ تھا نہیں، بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ میں کیا عرض کروں؟ جو بزرگ ہوتا ہے اسے اپنی بزرگی کا اظہار کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ آلریڈی ہے، تو جو آلریڈی ہو تو اسے ظاہر نہیں کرنا پڑتا۔ اصول ہے یہ، کیا کہلاتا ہے ہندی میں، پرکرتی کا نیم ہے کہ جو ہو اسے ظاہر کرنے کی ضرورت، جو نہ ہو اسے ظاہر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔
نہ ہو اسے اظہار کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ آلریڈی بزرگ ہے. اور بزرگی کی پہچان بھی یہی ہے کہ بزرگ وہ نہیں ہوتا کہ جو اپنی بزرگی کا اظہار کرے. بزرگ وہ ہوتا ہے کہ اسے دیکھ کر کے خود سامنے والا سمجھ لیتا ہے. اور یہ یاد رکھے گا جو بزرگی اس کا اظہار انکساری ہی سے ہوتا ہے, تکبر سے نہیں. بزرگی کا جو ریاکشن ہے نا, بزرگی کا ریاکشن, ہر چیز کا ریاکشن ہوتا ہے. جو آپ کیمیکل کو ملائیے کوئی نہ کوئی ریاکشن ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو بزرگی کا جو ریاکشن ہے وہ ہے انکساری, تکبر نہیں ہے. بزرگی کا ریاکشن تکبر نہیں ہے. توجہ فرما رہے آپ, یہ پستی کا ریاکشن ہے جو تکبر کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے. اور کر دیں صلوات پڑھے محمد والے محمد. دیکھیے مجھے آج اپنی موضوع ختم کر لینا, لہذا میں نے سوچا کہ اس منزل کے اوپر گفتگو ہو جائے تو آپ تب تصور کیجیے گا. تو اب یہ علم کا معاملہ ہے تو پہلے مرحلے میں اپنے وجود کو پاک کرنا پڑے گا. اپنے وجود کو, اب یہ وجود کا مطلب یعنی اپنی نیت کو. پہلے اللہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ علم حاصل کیوں کرنا چاہتا ہے, اس کے علم حاصل کرنے کا ریزن کیا ہے, سبب کیا ہے. وہ سبب تلاش کرنا پڑے گا. جب تک سبب نہ مل جائے تب تک اللہ جو ہے وہ کسی کو وہ علم نہیں دیتا کہ جو اللہ بندے کو عطا کرتا ہے. اللہ ڈائریکٹلی عطا کرتا ہے اور عطا کرتا ہے خالی معصومین کو نہیں بلکہ بندوں کو بھی عطا کرتا ہے. بندوں کو بھی عطا کرتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ عطا کرتا ہے ظرف کے اعتبار سے. بقدر ظرف, یہ دیکھ کر کے کہ اس کا ظرف کتنا برداشت کر سکتا ہے, اتنا علم عطا کرتا ہے بندے کو بھی, ہے کہ نہیں ہے. تو یہ دیکھ کر کے کہ اس کی نیت کیا ہے. اور نیت بچے کی خود نہیں بنتی, ماں باپ بناتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں آپ. گزشتہ سال کی مجلس ہے میری ایک پڑھی ہوگی یوٹیوب کے اوپر, تو لیجیے گا اسی موضوع کے اوپر, علمی کے موضوع پہ جو بات میں نے وہاں کہی تھی, ہے کہ نہیں. تو بچے کی نیت خود نہیں بنتی ہے, ماں باپ بناتے ہیں اس کی نیت. وہ نیت کیسے بنتی ہے, لیکن جب آپ بچے کا ایڈمیشن کرواتے تو کس خیال, کس تصور, کس فکر کے ساتھ. توجہ فرما رہے ہیں. تو علم حاصل کرنے کا, بچے کو پڑھانے کے لیے 99% ماں باپ کا جو مقصد ہوتا ہے وہ علم نہیں ہوتا بلکہ مال. توجہ فرما رہے ہیں. اب اس تصور کے ساتھ جس بچے نے اپنی تعلیم کی پرواز شروع کی, علم کی پرواز شروع کی, تو اس کی حد ہوگی اور اس کی منزل ہوگی وہ مال, اس کی منزل ہوگی وہ پیکیج, اس کی منزل ہوگی وہ مقام کہ جہاں تک وہ جانا چاہتا ہو, جو تصور اور جو اپنے اس نے کرائٹیریا اور جو اپنی منزل جو ہے وہ معین کر رکھی ہے, وہ اس کا مقصد ہوگا. علم مقصد نہیں, مقصد ہوگا کمپٹیشن کو بیٹ کرنا, عالم بننا نہیں. توجہ فرما رہے ہیں. لیکن اگر نیت پاک صاف ہو, اور دیکھیے ہر چیز کہتے ہیں نا کہ علم ایک ایسی شے ہے کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ علم ایک ایسی شے ہے کہ جس کا معاملہ یہ ہے کہ یہ علم جو ہے وہ بذات خود نہ اچھا ہے نہ برا ہے. اس کو استعمال کرنے والا یا اس کو حاصل کرنے والے کی نیت پہ ڈیپینڈ ہے کہ یہ علم اسے کیسا بناتا ہے, وہ کہاں لے کر کے جاتا ہے. اور فرمائیے گا, دیکھیے جو شے علم کے لیے اور علم کے سافٹ ویئر کو کریکٹ کرتی ہے اسے مال کی لالچ کہا جاتا ہے. مال نہیں, غور کیجیے گا, مال نہیں کریکٹ کرتا علم کو, مال کی لالچ کریکٹ کر دیتی ہے علم. توجہ فرما رہے ہیں, وہ کریکٹ کر دیتی ہے. وہ جو علم ہے اس کا جو سافٹ ویئر ہے, وہ جو اللہ جو ہے آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ جسے عطا کر رہا ہے یا آپ حاصل کر رہے ہیں کتابوں کے ذریعے سے, جو شے اسے کریکٹ کرتی ہے اسے کیا کہا جاتا ہے, اسے کہا جاتا ہے مال کی لالچ. مال نہیں, کسی قیمت پہ مال بری چیز نہیں, بہترین اللہ کی نعمت ہے, اور اگر اللہ کی نعمت نہ ہوتی تو اللہ خلق نہ کرتا. اور فرمائیے گا خلقت پروردگار, اس بات کی دلیل ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد. ضرور کیجیے گا. اور اب آپ دیکھیے, اب میں نے یہ جملہ کا بلا وجہ نہیں, یہ میں کنیکٹ کر رہا ہوں قرآن سے. یہ جو مال کی لالچ ہے وہ علم کو کریکٹ کر دی. اب آئیے قرآن کی طرف, سورہ اعراف کی طرف. اللہ مثال پیش کر رہا ہے ایک عالم کی, اور عالم والا نہیں کہ جو خالی کتابوں سے علم اس نے حاصل کیا ہے, خالی کتابی علم رکھنے والا عالم نہیں. یہ کون سا عالم
ایک ایسا عالم کہ جسے اسماء حسنہ کا علم جس کے پاس پایا جائے. اور صرف یہی نہیں، مستجاب الدعوہ. مستجاب الدعوہ کا مطلب آپ سمجھے؟ جو بزرگ ہے وہ جانتے ہیں. مستجاب الدعوہ یعنی جو دعا کرے وہ دعا باب اجابت سے ٹکرائے. جو دعا کرتے وہ دعا قبول ہو، ہے کہ نہیں؟ اگر دعا کرے تو دعا قبول ہو، نفرین کر دے تو نفرین قبول ہو. ایک ایسا عالم جو بزرگ ہے وہ سمجھ گئے کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں. بلعم باعورہ یا بلعم باعور دونوں طریقے سے استعمال ہوا ہے کہ نہیں؟ عالم، خالی عالم نہیں، الہی علم رکھنے والا، الہی علم رکھنے والا. روایت کا فقرہ ہے، چھٹے امام سے بھی روایت ہے اور دوسرے معصومین سے بھی روایت ہے کہ وہ الہی علم رکھنے والا اور اسماء حسنہ کا عالم، اس کے ساتھ ساتھ مستجاب الدعوہ اور اس کے ساتھ ساتھ عبادت گزار، اللہ کی عبادت کرنے والا. اور ادھر یوشع بن نون، ان کا لشکر جو ہے پہنچا ہے اور جس شہر میں رہتا تو اس شہر کے بادشاہ سے جو ہے وہ جنگ تھی. تو وہ بادشاہ پہنچا بلعام کے پاس اور آگے کہنے لگا کہ تم بد دعا کرو، بنی اسرائیل کے لیے بد دعا کرو، دیکھو یہ ہم پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے، قتل نابود کر رہے ہیں، ان کے لیے بد دعا کرو. تو عالم کا وہ جانتا تھا کہ کیسی باتیں کر رہے ہو، نبی خدا کے لیے بد دعا کروں، تمہیں پتہ نہیں وہ اکیلے نہیں آ رہے ہوں گے، ملائکہ ہمراہ ہوں گے. اتنا کچھ جانتا ہے. توجہ فرما رہے آپ، ملائکہ ہمراہ ہوں گے، تمہیں پتہ نہیں ہے وہ اللہ کا نبی ہے، وہ اللہ کا پیغمبر ہے، میں اس کے خلاف نفرین کیسے کر سکتا ہوں اور اس کو بد دعا کیسے دے سکتا ہوں. کہا نہیں کرو. جب اصرار کیا، لاکھ کوشش کی، اس بندے نے نہیں کیا. تو آپ جانتے ہیں کہ دوسرا حربہ کیا ہوتا ہے، وہ لوگ وہاں سے اٹھے اور اس کی بیوی کے پاس آ گئے، اس کی بیوی کے پاس آ گئے اور وہاں آ کر کے اس کو سمجھایا کہ بد دعا کرو، کروا دو یوشع اس سے بلعام سے، یوشع کے خلاف، یوشع بن نون کے خلاف اتنا مال دے دیں گے. تحفے تحائف انبار لگا دیا. اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ یہ وہ زمانہ ہے، انسان ایک ایسی قوم ہے کہ جس کو جو بکتا ہی بکتا ہے، جو بکتا ہی بکتا ہے. میں نے کبھی کہا تھا، شاید آپ کے ذہن میں ہو کہ نہ ہو، کہ انسان اس دنیا میں پیدا ہی ہوا ہے بکنے کے لیے. آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ کہتے ہیں میں بکنے والی چیز، یہ جھوٹ بولتے ہیں آپ، بکنے والی چیز سب بکنے والے ہیں. کون نہیں بکے گا؟ بکنے ہی بکنا ہے. آپ بکنے کے لیے پیدا ہوئے، آپ ایک جنس ہیں، آپ ایک جنس ہیں، آپ ایک چیز ہیں. تو جو چیز ہوتی ہے وہ بکتی ہے. آپ ایک چیز ہے، بکنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. 100% بکنا ہے آپ کو. اور انبیاء بکے، مرسلین بکے، اولیاء بکے. آپ کیسے نہیں بکیں گے؟ بکنا ہی بکنا ہے. تو آپ بکنے کے لیے خلق ہوئے بھائی، آپ بکنے کے لیے پیدا ہوئے. بس آپ کے پاس اتنے سلیکشن کا اختیار ہے کہ آپ کو کس کے ہاتھ بکنا ہے. بکنا تو ہے ہی ہے، آپ بکنا تو نہیں بچ سکتے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ نہیں بکیا؟ آپ بکنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. اور اگر آپ کو سلیکشن کرنا، یا رحمان کے ہاتھ بکو یا شیطان کے ہاتھ بکو. اور اگر رحمان کے ہاتھ نہ بک پائے اور معاملہ اللہ میاں سے نہ پٹا تو یہ سمجھ لیجئے کہ شیطان کے علاوہ کوئی اور آپ کا خریدار نہیں ہے. اور شیطان کے ہاتھ پھر فری میں جائیے گا. بچ جاتا ہے تو ایسا ہی دے دیتے، لے جاؤ، لے جائیں گے، گھر خراب ہوا تو ویسے ہی لے جاؤ. تو یہ سمجھ لیجیے اگر رحمان کے ہاتھ نہیں بکے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر وہ فری میں جائیے گا شیطان کے ہاتھ. اور شیطان مارکیٹ میں کھڑا ہی اسی لیے رہتا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ فری میں ملتا کون ہے. پہلے اسے خریدنا پڑتا تھا، پہلے اسے خریدنا پڑتا تھا، اب اس کو خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ خود ہی اسے بکتے ہیں. ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد. یہ قربان ہے کہ ہر انسان کی قیمت اور ہر انسان کو بکنا، اور بکنے سے انسان، کوئی بھی انسان اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا ہے، کسی قیمت پہ نہیں بچا سکتا ہے. اب آئیے آپ پھر واقعے کی طرف واپس آئیے. اس کی بیوی کیا پہنچ گئی، مال اور انبار. جیسے آپ سوچیے ڈاما ڈول ہوتی نا، نہیں یار تھوڑا سا رکھتی ہے. اب آپ دیکھیے ایماندار بننے کے لیے بہت سے لوگ ہوتے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں ہے، کسی کا 100 روپیہ گرا ہو ہے نا، فوراً اٹھائیں گے، جناب یہ آپ کا 100 روپیہ گرا، فوراً تھمائیں گے. اور وہ یہ سوچتے ہیں 100 روپیہ دے گا کہ یہ ہم کو بڑا ایماندار سمجھے گا، ہے کہ نہیں. وہ 100 روپیہ فوراً. وہیں اگر گڈی گری ہو ایک $10,000 کی، ہے کہ نہیں، اب $10,000 میں کچھ دم نہیں نہ رہا نا.
تو $10,000 کی ابھی گڈی گری ہوئی ہو اور پھر دیکھا جائے گا کتنے آپ ایماندار ہیں، لیکن تب نہ پتا چلے گا. نہیں جو وزن ہونا چاہیے نا، غور کیجیے گا پلہ کب اٹھتا ہے؟ پلہ اس وقت اٹھتا ہے کہ جب بھاری وزن اس پہ رکھا جائے. آپ 70 کلو کے ہیں تو آپ کے 80 کلو رکھا جائے گا یا 71 کلو رکھا جائے گا، تب تھوڑا سا جو ہے وہ، اور جتنا وزن بڑھتا چلا جائے گا اتنا آپ اوپر اٹھتے چلے جائیں گے. تو معاملہ یہ ہے کہ نہیں؟ تو رکھا گیا وہ مال، ارے کیسی باتیں کر رہے ہو، اس کے سامنے بھی رکھا گیا مال، اس نے بھی وہی بات کی جو بلعام نے کہا تھا. کیسی بات، نبی خدا کے خلاف نفری ناممکن آدمی سے مال بڑھا دیا جائے تھوڑا سا. نہیں ہو سکتا. وہ آواز دیکھیے، آواز جو ہوتی ہے نا، وہ اس کا زور جو ہے، جیسے جیسے مال کا زور بڑھتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے آواز کا زور جو ہے وہ نیچے آتا چلا جاتا ہے. اتنا مال لا دیا کہ ٹھیک ہے بات کریں گے بلعام سے، دیکھتے ہیں. اب آپ سوچئے اللہ میاں کی بات ٹالنا آسان ہے، اور فرما رہے ہیں آپ جو فرما رہے ہیں، اب وہ بیچاری کے پیچھے پڑ گئی. مطلب یہ تو عورتوں کی مہارت ہے اس معاملے میں کام کروانے میں. وہ اتنا آپ سے کہیں گی کہ آپ قبر سے اٹھ کے کریں گے، ایسے نہیں کریں گے. آپ ادھر سے کر دو، مال ہے دیکھو حالات ہم لوگ کی خراب ہے، اتنا مال مل رہا ہے، نفری نہیں تو کرنا، کون سے لڑنے جاتا ہے. وہ سارے بہانے، خالی بددعا کرنی، بددعا کر دو، چلے آنا پھر بددعا کر کے کہہ دینا اثر ہو جائے نا، دیکھا جائے گا مال تو مل جائے گا. وہ پیچھے پڑی رہی لیکن بلعام بار بار انکار کرتا رہا. آخر میں انہوں نے کہا ٹھیک ہے اللہ میں سے استخارہ کر لو. کہا ٹھیک ہے، ہاں یہ مشورہ تمہارا. استخارہ کیا تو خواب میں اللہ نے منع کیا کہ نہ، ہرگز نہ جانا اور ہرگز تفریق نہ کرنا. انہوں نے بیوی کو مطلع کیا کہ بھائی استخارہ منع آتا. اب آپ دیکھیے، اب یہ آپ لوگوں کی بھی حرکت ہے، اسے بھی سن لیجئے. یہ جو کام کروایا نا بلعام کی بیوی نے، یہ آپ لوگوں کی بھی حرکت ہے. ایک بار اور کرو، توجہ فرما رہا، ایک بار اور کر لو. کہیں ایک بار استخارہ دیکھا دوبارہ نہیں دیکھو، کہیں ایک بار کچھ دن رک کے دیکھ لو. توجہ فرما رہا، یعنی اللہ میاں کو پریشرائز کرنا کہ اپنی مرضی کا نہ کرے، ہماری مرضی کا کرے. توجہ فرما، ہم لوگوں کو استخارہ کیا آتا ہے، ہم لوگوں کو پتا ہے مولانا استخارہ دیکھیے. اچھا جب پہلے سے ڈیسائیڈ کر چکے تو بھیا استخارہ کیوں دکھلا رہے ہو؟ کس نے مشورہ دیا؟ اللہ میاں نہیں کہہ رہے ہم سے مشورہ کرنے کی، ہرگز نہیں. یا تو استخارہ دکھلائیے، مت آپ اپنی مرضی سے کریے، وہ ساری رسپانسبلٹی ہے آپ کی، ذمہ داری آپ کی. استخارہ مت دکھلائیے، کوئی مشورہ نہیں دے رہا. کسی ڈاکٹر نے آپ سے نہیں کہا ہے کہ آپ کسی کام کے لیے اللہ سے استخارہ دکھلوائیے. لیکن اگر آپ دکھلا رہے ہیں تو اپنی طرف سے ڈیسائیڈ مت کیجئے کہ ہم یہ چاہتے ہیں یا وہ چاہتے ہیں اور پھر استخارہ دکھلوا دیں. اور اگر ایک بار دکھلا دیا اور استخارہ آپ کی مرضی کا نہیں آیا تو للہ ہرگز کبھی مت دکھلائیے. اور وہ ٹھیک ہے 6 مہینے کے بعد لوگ کہتے دکھلانا چاہیے، نہیں ہرگز نہیں دکھلانا چاہیے. میرا ماننا ہرگز نہیں دکھلاتی. اللہ نے مشورہ دیا ہے تو ہمارا آج ہی دیکھ کر کے نہیں دیا، ہمارا مستقبل دیکھ کر کے دیا. لیکن وہ کیا اس کو بدا ہوتا ہے، اللہ میاں کو بدا حاصل ہوتا ہے کہ آج ہم کو جیسے ہمیں ہوتا ہے کہ آج ہی ہمارے لیے اچھا ہے، کل معلوم ہے دوسرے دن پتا تھا نہیں ہمارے لیے برا، تو اسے کہتے ہیں بدا، ہے کہ نہیں؟ تو کیا اللہ میاں کو بدا حاصل ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. اور کیجیے گا تب آپ تصور کیجیے کہ ہم نے استخارہ لگوا لیا، بھیا فون آتا ہے کہ مولانا ایک بار استخارہ، تو تھوڑے دن بعد پھر فون آتا ہے کہ مولانا استخارہ پھر سے دیکھ لیجیے. اور پھر طلاق ہوتی ہے تو بھی جھگڑا کرتے اللہ میں تو استخارہ کیا تھا، کیا نہیں تھا. فطری سی بات ہے نا، جس کے اوپر آپ پریشر بنائیں کھجلا کہہ دے گا جاؤ جاؤ کرو بھاڑ جاؤ، یہی تو کرے گا. اللہ میں بھی یہی کرتے ہیں. ہم نے ایک بار بنا کیا پھر آ رہا پیچھے پڑے ہوئے کہ نہیں دیکھ لیجیے، نہیں کر دیجیے. اللہ کا پریشر کر، آپ مولوی تھوڑے پریشر ڈالے، اللہ کا پریشر ڈالے، وہ تو مشورہ اللہ کا کر رہا ہے. استغفر اللہ برحمتی خیرۃ فی عافیہ یا احکم الحاکمین، ہے کہ نہیں؟ وہ استخارہ کر رہا ہے. اب وہ استخارہ کر رہا ہے کس سے؟ اللہ سے کر رہا ہے کہ یہ آدمی ہے، یہ کام کرنا چاہتا ہے، تو بتا دے اس کے لیے بہتر ہے، اچھا ہے یہ برا ہے کہ نہیں؟ اب اللہ نے کہا کہ نہیں ان سے بتا دو برا ہے. اب وہ کہہ دیا لیکن تھوڑے دن بعد مولانا ایسے استخارہ دیکھ لیجیے، ویسے استخارہ. اچھا بتانے والے لوگ بتاتے بھی رہتے، فلاں صاحب نے بتایا کہ 2 استخارہ دیکھنا چاہیے، اگر ایک منع آ جائے اور ایک آ جائے تو پھر ترجیح دیکھنی چاہیے. میں بات فرمایا کہ اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں. تو اب وہی کام بلعام بن باورہ کی جو ہے بیوی بھی کر گئی، ایک بار اور دیکھ لو استخارہ. اب دوسری مرتبہ بلعام نے دیکھا تو اللہ نے کوئی جواب ہی نہیں آیا. جب کوئی جواب نہیں آیا تو بلعام کی بیوی کہنے لگی کہ دیکھا اللہ کی مرضی ہے.
اگر غلط ہوتا تو روکتا. اللہ یا تو اچھے کام کو آرڈر دیتا ہے یا غلط کام سے روکتا ہے. جو مباح ہوتا اس میں اللہ نہیں بولتا. اب اللہ کا نہ بولنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آ گیا بہکانے میں. اتنی مرتبہ کسی کے کان میں اگر نجوا کیا جائے گا ہے کہ نہیں, سرگوشی کی جائے گی, اسے سنایا دن رات کا جو ہے اسے جو ہے ٹارچر کیا جائے گا, تو کتنی دیر بعد آپ یہ مطلب ہاں بھائی ٹھیک ہے چلو. 90% خاندانوں کے جھگڑے کا سبب یہی ہے. ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد. ٹھیک ہے چلو. وہ بیچارہ گدھے میں بیٹھا, گدھے کو لے کر کے چلا, کچھ ہی دور گیا ہوا گدھا رک گیا. اس نے قدم آگے بڑھانے سے انکار کر دیا. ایک گھوڑے گدھے کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا. اس زمانے میں سواری گدھے کی ہوتی تھی ہے کہ نہیں, تو ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, تیسرے کے بعد چوتھا. لیکن کسی گدھے نے آخر میں ایک گدھا آخر والا اس کو مارا. شلاہ سے اتنے تازیانے مارے کہ وہ تازیانے کھانے کے بعد اللہ نے اسے قوت گویائی دے دی. اور وہ بول پڑا کہ تو کس کے مقابلے میں جا رہا ہے, تجھے شرم نہیں آتی, تو عالم ہے, عالم ربانی ہے, تو اس میں اعظم جاننے والا ہے, اسماء الحسنی کا عالم ہے, مستجاب الدعوہ ہے, وہ سب اسے یاد دلائے. اور تو جا کس کے مقابلے میں, اللہ ہی کے نبی کے مقابلے میں جا رہا ہے. اللہ کا علم لے کر کے اللہ ہی کے مقابلے میں جا رہا ہے. میں جانور ہوں لیکن اس کے باوجود یہ جانتا ہوں کسی معصوم کے مقابلے میں نہیں آنا چاہیے. تو انسان ہو کر کے تجھے مقابلے میں جا رہا ہے. اس کو اتنا مارا کہ وہ جا کے دام آ گیا. اتنا مارا, اللہ نے اس کا دیا ہوا علم اس سے چھین لیا. قرآن ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَعَ الَّذِي آتَيْنَا آيَاتَنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا. کہ حبیب ان لوگوں کو قصہ سناؤ, بیان کرو, خبر دو. کس کی روح سے, کہ جسے ہم نے اپنا علم عطا کیا تھا. آتَيْنَاهُ آيَاتَنَا, کہ جسے ہم نے اپنا علم عطا کیا تھا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ, کہ جو میرے قبضے سے نکل کر کے شیطان کے قبضے میں چلا گیا. بہت فرق ہے. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ, کہ جو میرے قبضے سے, جس نے میری اتباع چھوڑ کر کے جسے شیطان نے اپنا بنا لیا. اب نتیجہ کیا ہوا؟ فَانْسَلَخَ مِنْهَا. تو اللہ نے اس سے اس کے علم کو جو ہے اتارنا نہیں, چھیننا نہیں. جیسے جسم کے اوپر کھال نہیں ہے, بدن پہ کھال اتاری نہیں جاتی, ادھیڑی جاتی ہے. فَانْسَلَخَ مِنْهَا, تو ہم نے ایسے ہی اس کے علم کو اس سے چھین لیا. توجہ فرمائیے گا, اس سے اس کے علم کو جو ہے الگ کر لیا, آیا نفرین کرنے کے لیے. تو اللہ نے اس کی زبان پلٹ دی. یہ واقعہ قرآنی, زبان پلٹ دی, ایسے پلٹ دی کہ نفرین کر رہا تھا, بجائے اس کے کہ یوشع کی فوج کو نفرین کرتا اپنی ہی قوم کو نفرین کر بیٹھا. توجہ فرمائیے. اب جو بات میں کہنا چاہتا ہوں اس کو سمجھیے گا. اب قرآن یہاں پہ آ کر کے اس کی مثال پیش کر رہا کہ ایسے انسان کی کنڈیشن کیا ہے. فَمَثَلُهُ مَثَلُ الْكَلْبِ, اس کے مثال کتے کے جیسی ہے, کتے کے جیسی. ایک بات اور عرض کروں, بعض لوگ کہتے ہیں ممبر پہ بیٹھ کر کے کتا سور نہیں کرنا چاہیے. کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ قرآن کرے ہم نہ کریں. قرآن کی آیت موجود ہے. فَمَثَلُهُ, ایک جگہ نہیں کیجیے گا, فَمَثَلُهُ مَثَلُ الْكَلْبِ, اس کی مثال کتے کے جیسی ہے. ممبر افضل ہے کا قرآن, ممبر افضل ہے کا قرآن. قرآن میں اللہ نے آیت رکھ دی اور ہم یہاں بیٹھ کر کے, آپ سوچئے جو اللہ رسول کے مقابلے میں آئے اسے کتا نہ کہے تو اور کیا کہے؟ یہاں بیٹھ کر کے مجھے کتا نہ کہے, کیوں نہ کہے بھائی, کیوں نہ کہے؟ قرآن کہہ رہا فَمَثَلُهُ مَثَلُ الْكَلْبِ, اس کی مثال کتے کے جیسی ہے. اگر اس پہ حملہ کرو تب بھی زبان نکالتا ہے, نہ کرو تب بھی زبان نکالتا ہے. تو فرمائیے اس کی مثال کتے کے جیسی ہے. اور اب آپ سوچئے گا یہاں پہ ایک اصول جناب پروردگار جو ہے وہ ہمارے لیے دے رہا ہے کہ جو موسیٰ جو اپنے زمانے کی حجت کے مقابلے میں معصوم کے مقابلے میں آئے,
بات فرما رہے ہیں. دیکھیے گالی ہوتی کیا ہے؟ گالی کوئی چیز نہیں ہوتی، گالی ایک کیریکٹر ہوتا ہے، ایک کردار ہوتا ہے نا. یعنی کسی کے اوپر گالی دینا کوئی ضروری نہیں ہے کہ لفظ برا ہو، کیریکٹر برا ہو تو اچھا لفظ بھی گالی بن جاتا ہے. بات فرما رہے ہیں. اچھا لفظ بھی جو ہے اگر کیریکٹر غلط ہے نا تو اچھا لفظ بھی گالی بن جاتا ہے کہ نہیں؟ معنی ہو سکتا ہے مثبت ہو، لیکن وہی مثبت معنی جو ہے وہ منفی کردار کی بنیاد کے اوپر منفی رخ اختیار کر لیتے ہیں. کسی کو کہیے تو برا مان جائے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ توجہ فرما رہے میں کیا کہا؟ تو اللہ کہہ رہا مثلہ مثل کا، اس کی مثال کتے کا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے زمانے کے معصوم کے مقابلے میں آیا تھا. یہی تو کہا تھا نبی نے بھی جنگ خندق میں، من لہذا الکلب، اس کتے کے مقابلے میں کون جائے گا؟ اب کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہا تھا کہ معصوم کے دروازے پہ آ کر کے معصوم کو للکار رہا تھا، معصوم کے دروازے پہ آ کر کے اس کی توہین و اہانت کر رہا تھا. اللہ اصول دے رہا ابھی نہیں. اب دیکھیے قرآن ہو گئی ایک حدیث، اب اس سے زیادہ معتبر بات کون سی ہو سکتی ہے؟ ایک چیز ایسی کہ جس کی دو سند ہو، قرآن سے بھی اور حدیث نبوی سے بھی. اب اس سے زیادہ مستند کوئی نہیں. ممکن ہے کہ کوئی حدیث کو تو ضعیف کر دے، قرآن کی آیت کو ضعیف کیسے کرے گا؟ دبا دیجیے گا. تو قرآن و حدیث دونوں مل کے اس عقیدے کو ہمارے ذہنوں میں راسخ کر رہے ہیں کہ جو بھی، جب بھی، جہاں بھی، جس زمانے میں بھی معصوم کے دروازے پہ آ کے بے حرمتی کرے اسے انسان نہ سمجھنا، وہ کتا ہی ہے. ایک سلوات پڑھے محمد یہ تو خیر جملہ معترض ہے، یہ میرا موضوع نہیں. میں نے کہا نا گفتگو اختتام کے مرحلے سے میں نے قریب کر دی. جو بات میں کہنا چاہتا ہوں تو یہ ایک مرحلہ ہو گیا، تو یہ ہے علم کا معاملہ. کہ علم ایک ایسی شے کہ جسے پاک رکھنا پڑتا ہے. جتنی حفاظت مال کی نہیں کرنی پڑتی، اس سے زیادہ حفاظت انسان کو اپنے علم کی کرنی پڑتی. اس لیے کہ مال چوری ہونے میں بھی ٹائم ہے، پتہ نہیں چلتا کہ علم کب کرپٹ ہو گیا. علم کب کرپٹ ہو گیا. لیکن اور اسی لیے نہج البلاغہ اٹھائیے، نہج البلاغہ اٹھائیے. دیکھیے ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. جتنے سال جا رہا ہوں آپ کو محسوس ہوگا پچھلے 8-9 سال سے میرا موضوع کہیں سے بھی گھوم پھر کر کے علم پہ ہی رہتا ہے. ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے. اب تصور کیجیے، یہی وجہ ہے کہ مولانا کہنا نوٹ اٹھائیے نہج البلاغہ. نہج البلاغہ نبی امام کے صحابی فرماتے ہیں کہ میرا ہاتھ پکڑا مولا کائنات نے، مجھے صحرا میں لے کر چلے گیا. کمیل بن دیار میرا ہاتھ پکڑا اور صحرا میں لے کے چلے گئے. جب صحرا میں پہنچے تو آواز دیتے ہیں. ایک میں تمہیں پتا ہے یہ دل جو ہے نا، یہ دل اِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبُ عَوْيَا، یہ جو دل ہے یہ ایک ظرف کے معنی ہے. عَوْيَا کہتے ہیں برتن کو، یہ ایک ظرف کے معنی ہے، ایک برتن کے معنی ہے. لیکن ہر برتن اچھا نہیں ہوتا، بلکہ بہترین برتن اور بہترین ظرف وہ ہوتا ہے کہ جو زیادہ سے زیادہ علم کو، زیادہ سے زیادہ چیز کو اپنے وجود میں سمیٹ بھی لے اور زیادہ دن تک اچھی کنڈیشن میں باقی بھی رکھے. وَخَيْرُهَا أَوْعَاهَا، اور بہترین ظرف وہ ہے. بہترین یہ ظرف دل جو ہے ایک ظرف کی معنی ہے، لیکن بہترین ظرف وہ ہے کہ جس میں زیادہ سے زیادہ آ جائے اور زیادہ سے زیادہ دن تک وہ باقی رہے. بے جزائے کھانا ہوتا ہے، ایک دن 2 دن اگر ریفریجریٹر میں نہ رکھیے تو وہ سمجھ جائے گا. گرمی میں گرمی پڑے، ابھی تو خیر موسم اچھا ہے لیکن ذرا سی گرمی پڑ گئی تو گوشت پہنچے تو جلدی خراب ہو جاتا ہے. کوئی بھی سامان ہو جلدی خراب ہو جاتا ہے. لیکن اب وہ ایک زمانہ آ گیا ہے وہ پیکنگ کا، اس کو جو ہے وہ کر لیتے ہیں تو اس سے یہ رہتا ہے کہ اس کے اندر وہ جو کیمیکلز ہوتے ہیں یا پھر وہ ایئر ٹائٹ، جو زیادہ دن تک جو ہے وہ باقی رہتا ہے.
تو امام فرماتے ہیں کہ اپنے دل کو بھی ایسا ہی بنا لو کہ زیادہ سے زیادہ علم اپنے وجود میں سمیٹ لو، اور ایسا علم سمیٹو اور اس عنوان سے سمیٹو اور اپنے ظرف کو اتنا طیب و طاہر و پاک و پاکیزہ بناؤ کہ یہ علم یہاں رہے تو سالم رہے۔ غور کیجیے گا، علم کریکٹ نہ ہونے پائے، علم آلودہ نہ ہونے پائے۔ اور پھر فرماتے ہیں کمیل سنو، انسان تین طرح کے ہوتے ہیں۔ میں یہ خطبہ مولا کائنات کو سنا چکا ہوں، اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ انسان الناس ثلاث، انسان تین طرح کی، عالم ربانی جن، پہلی پہچان کہ عالم ربانی، عالم ربانی، عالم نہیں عالم ربانی، غور فرمائیے گا۔ اور اس کی جو مثال دی گئی ہے وہ مثال کی عنوان سے دی گئی کہ عالم ربانی کسے کہا جاتا ہے؟ اگر اس کی اعلیٰ ترین مثال کو دیکھنا ہے تو اس کی اعلیٰ ترین مثال ہے اولیاء، اس کی اعلیٰ ترین مثال ہے پیغمبر، اس کی اعلیٰ ترین مثال ہے اوصیاء کہ جن کے پاس علم ربانی پایا جاتا ہے، وہی علم کہ جس کا تذکرہ اس حدیث میں کیا گیا ہے کہ العلم نور یعطیہ اللہ من یشاء، کہ علم ایک ایسا نور ہے کہ اللہ جسے پسند کر لیتا ہے اسے عطا کر دیتا ہے۔ عالم ربانی، پہلی قسم ہے عالم ربانی، یا تو وہ بن جاؤ، تمہارے پاس تین ہی آپشن ہے، دو آپشن ہے، دو نہ بن سکے تو تیسرے خود بخود بن جاؤ گے، دو نہ بن سکے تو تیسرے خود بخود بن جاؤ گے۔ پہلی کہ عالم ربانی، یا تو عالم ربانی بن جاؤ، اور اگر عالم ربانی نہ بن سکے تو متعلم علی سبیل النجات، عالم نہیں بن سکتے یعنی علم دینے والے نہیں بن سکتے تو علم لینے والے بن جاؤ، متعلم علی سبیل النجات، ایک ایسے متعلم بن جاؤ کہ جو تمہارا علم جو ہے، جو تمہاری تعلیم ہے وہ تمہیں نجات تک پہنچا دے، متعلم علی سبیل النجات۔ مگر فرمائیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، یا تو ساری جتنا علم حاصل کرو، اب وہ تو بڑا مشکل ہے۔ اور دیکھیے یہ سمجھ لیجیے گا کہ انسان غیر معصوم جو بھی ہے، انسان معصوم کے علاوہ وہ عالم زندگی میں بن ہی نہیں سکتا، یعنی کوئی زندگی کا ایسا مرحلہ نہیں آ سکتا کہ جس کے وجود کے اوپر لفظ عالم پورے طریقے سے صادق آ جائے۔ زندگی میں کبھی اسے ایسا موقع مل ہی نہیں سکتا کہ وہ لفظ عالم کا حقیقی معنوں میں مستحق بن جائے۔ ناممکنات میں سے یہ جو ایک دوسرے کو عالم کہا جاتا ہے، اس کو نام دے دیا جاتا ہے، کل کا ہے جز، لیکن نام دے دیا گیا اسے کل کا، یعنی ایک پارٹ ہے، لیکن اس ایک پارٹ کو کہ جس کا پارٹ ہے وہی نام اسے دے دیا جاتا ہے۔ فرمانے میں کیا ایسا ہوتا ہے؟ تو یہ جو ایک دوسرے کو عالم کہا جاتا ہے، ہمارے یہاں کہ وہ بہت عالم ہے اور عالم دین ہے، یہ جو کہا جاتا ہے یہ کل نہیں ہے، یہ جز ہے۔ توجہ فرمائیے، اسی لیے اگر اسے عالم کہا جا رہا ہے تو بطور حقیقت نہیں، بطور مجاز۔ میں مسئلے مسائل جانتا ہوں لیکن سائنس نہیں جانتا، فلسفہ نہیں جانتا، منطق نہیں جانتا، فقہ نہیں جانتا، اصول نہیں جانتا تو یہ کیسا عالم ہے بھائی کہ جس کا ایک جہت علم میں باقی ساری جہتیں جہالت ہیں؟ یہ کون سا عالم ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں کیا؟ تو اگر کہا جا رہا ہے نا اسے عالم کہا جا رہا ہے تو ایک جہت سے کہا جا رہا ہے، اور وہ جو کہا جا رہا ہے تو علی سبیل الحقیقت نہیں، علی سبیل المجاز۔ تو عالم حقیقی معنوں میں اگر کوئی ہے تو معصوم ہے۔ اچھا اب آپ تصور کیے جب عالم بننا اتنا مشکل ہے تو علامہ، وہ تو سپرلیٹیو ہے نا، وہ تو سپرلیٹیو ڈگری ہے نا، علامہ، اور پھر آیت اللہ ہے نا، وہ تو سب ہم لوگ لکھ لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ پہلے دوسرے لکھتے تھے، اب ہم اپنے سے لکھتے ہیں۔ جب کوئی لکھے چاہنے لکھے میں تو لکھوں گا، ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد۔ عالم اتنا مشکل ہے تو پھر علامہ بننا کتنا مشکل ہے۔ دیکھیے دو خطبے میں سنانا چاہتا تھا مولا کائنات کا، اور میں نے یہ مجبوراً یہ خطبہ سنا ہے چونکہ اس کے بعد والا خطبہ تھا وہ میں چاہ رہا تھا مولا کائنات سننے کی، دیکھیے ٹائم اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ میں زیادہ ٹائم لینے کا عادی نہیں۔ ایک سلوات پڑھے محمد والے۔ 50 منٹ مجھے پڑھتے ہوئے ہو گئے، 10 منٹ 12 منٹ اور آپ کی سہمت تمام، چونکہ آخری دن بھی ہے
انشاءاللہ آگے بھی مجلسیں آپ لوگوں کو کرنی ہے کہ نہیں ہے؟ تو لفظ عالم جو ہے وہ اتنا سخت ہے کہ جس کی ہر جہت علم ہو اسے عالم کہا جا سکتا ہے، اسے عالم۔ تو یہ عالم ہے نا وہ دوسرے اولیاء ہیں، یہ جو عالم ہے یہ انبیاء ہیں، یہ جو عالم ہے یہ مرسلین ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اب آپ تصور کیجئے کہ جب مرسلین عالم ہیں تو اہل بیت کیا ہوں گے، ان کی عظمت کیا ہوگی؟ تو پہلا مرحلہ ہے عالم کا، وہ تم نہیں بن سکتے عالم ربانی، عالم ربانی بطور حقیقت نہیں بن سکتے، لیکن بطور حقیقت تم اپنی ساری زندگی متعلم یعنی علم حاصل کرنے والے بن سکتے ہو۔ یہ رتبہ تمہارے پاس ہے، یہ منصب ہم نے تمہیں دیا کہ تم اگر چاہو تو ساری زندگی علم حاصل کرنے والے بطور کیجیے گا۔ اور آپ یہ یاد رکھیے گا علی سبیل النجات، کہ یہ جو علم حاصل کر رہے ہو یہ علی سبیل النجات ہے، یہی متعلم بن جانا ہی تمہاری نجات کے لیے کافی ہے۔ اور فرمائیے گا متعلم علی سبیل، اور اب سلام بھیجیے حسین کی بہن زینب پر کہ اس نے ان مجلسوں کو ایجاد کر کے ہمیں پہلی سانس سے لے کے آخری سانس تک کے لیے متعلم بنا دیا ہے۔ اور فرمائیے گا ایک صلوات پڑھے محمد ان مجلسوں میں یہ پروف ہے کہ آپ متعلم ہیں کہ نہیں ہیں، علم حاصل کرنے والے ہیں کہ نہیں ہیں، اس کا پروف ہونا چاہیے۔ اٹینڈنس لگتی ہے کہ نہیں لگتی ہے کہ نہیں؟ آپ کالج میں جائیے ایڈمیشن کروا دیجیے، اور جو اچھے کالج، ہندوستان کی بات چھوڑیے، یہاں تو ایسے ڈگری بھی فری مل جاتی ہے، مت جانے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے ملے گی، پیسہ ہو آپ کو ڈگری مل جاتی ہے، کوئی ٹینشن نہیں۔ گریجویشن تو ایسے مل جاتی ہے، اس کے لیے پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ آپ بات کر رہے ہیں ایسا نا، بہت سے لوگوں میں 10 لوگوں کو جانتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ انہوں نے کچھ نہیں پڑھا لکھا لیکن ڈگری رکھے ہیں۔ ارے ہمارا پرائم منسٹر رکھے ہوئے، صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ محمد اور کر رہے میں کیا کروں تو علی سبیل النجات، تو وہ جو علم ہے، یہ جو علم کی گفتگو ہو رہی تھی کہ میرے بات ذہن سے نکل گئی، میں کہاں سے کہاں چلا گیا اور جو موضوع تھا اس موضوع سے جو کافی دور ہو گیا ہے کہ نہیں ہے۔ تو وہ جو علم ہے، وہ جو ڈگری، وہ ڈگری کی بات نہیں ہو رہی کہ ڈگری ہے کہ نہیں ہے اور کیا ہے اور کیسے ہے اور کتنی ڈگری آپ کے پاس پائی جاتی ہے، وہ ناٹ امپورٹنٹ۔ آدمی یہ دیکھتا ہے کہ اگر علم ہے تو علم ایک ایسی شے ہے کہ مشک چھپائی جا سکتی، علم نہیں چھپایا نہیں چھپایا جا سکتا۔ یہ کہیں نہ کہیں آپ کی چشم و ابرو سے ظاہر ہوگا، آپ کی چشم و ابرو سے ظاہر، لب خاموش ہوں، لب خاموش ہوں، لیکن آپ کی چشم و ابرو بتا دے گی کہ یہ آدمی کتنا پڑھا لکھا ہے، اس کے پاس کتنا علم کہا جاتا ہے۔ تو فرما رہے ہیں آپ ہے کہ نہیں؟ یہ علم کی ایک خاصہ ہے کہ مشک چھپایا جا سکتا ہے، عنبر چھپایا جا سکتا ہے، بٹ علم کو کہ یہ ایک ایسی خوشبو ہے کہ جو خود بخود جو ہے وہ عیا ہو جاتی ہے۔ ہاں اسے سونگھنے کے لیے بھی علم کی ناک چاہیے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ اس خوشبو کو سونگھنے کے لیے بھی جو ہے وہ ہر ناک جو ہے وہ ہر انسان کا شامہ اسے محسوس نہیں کر سکتا، وہ وہی محسوس کر سکتا ہے کہ جس کے پاس خود اتنا ہو، وہ میزان ہو کہ جس کے ذریعے سے وہ علم کو پرکھ سکے اور جان سکے اور سمجھ سکے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب فرماتے ہیں کہ عالم متعلم علی سبیل النجات، تم ساری زندگی کے لیے متعلم بن جاؤ۔ اسکولوں میں اٹینڈنس لگتی کہ نہیں لگتی ہے؟ آپ اچھے کسی اور کنٹری میں چلے جائیں، بلکہ یہاں ہندوستان میں بھی بہت سے اسٹیٹ کے اندر جو ہے اچھی پڑھائی ہوتی ہے، وہاں پہ اسکولس وغیرہ کی حالت اچھی ہے، وہاں چلے جائیں آپ ایڈمیشن کروا لیجیے، ایڈمیشن کروا لیے اور کبھی جائیے نہیں، امتحان دینے دیا جائے گا نہیں نا، وہ تو پرسنٹیج ہوتے ہیں 80% آپ کے اٹینڈنس ہونا چاہیے، 60%، 70%، 80% اٹینڈنس ہونا چاہیے۔ جب تک یہ اٹینڈنس نہ ہو تب تک آپ کو ڈگری ملنے، نہ ہی وہ کالج آپ کو اپنا اسٹوڈنٹ مانے گا، نہ آپ کو ایگزام میں بیٹھنے دیا جائے گا، نہ ہی آپ جو ہے وہ ڈگری پا پائیں گے۔ یہی معاملہ فرش عزا کا بھی ہے۔ اگر متعلم بنے رہنا ہے تو یہاں آ کے اپنی اٹینڈنس لگواتے رہنا پڑے گا۔ فرمائیے کہ یہاں آپ کی اٹینڈنس ضروری نہیں، یہاں رجسٹر میں آپ کا نام، وہ ملک اللہ بیچتا ہوگا
اور نہ بھیجے کاندھے پہ تو 2 عدد بیٹھے ہی ہوئے ہیں نا. یہ تو اٹینڈنس ہماری لگاتے ہی رہتے ہیں نا کہ یہ کہاں حاضر تھا کہاں نہیں حاضر تھا, کہاں غیر حاضر تھا کہاں ابسنٹ تھا, یہ ہمارا لکھتے رہتے. تو یہاں آتے رہنا چاہیے. یہ آنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہمیں پروف ملتا رہے کہ ہم متعلم ہیں, ہے نا, علم حاصل کرنے والے طالب علم ہیں. اور اگر یہ 2 نہ بن پائے تو تیسرا خود بخود بن جائیے گا. اگر عالم ربانی نہ بن سکے, اگر متعلم نہ بن سکے, تیسرے خود بخود اپنے آپ اس میں بننا نہیں, محنت نہیں کرنا. آپ نے حمد رعاء اتباع کل نائق, تو آپ کی مثال اس گھاس پھوس سوکھے ہوئے پتے کی مانند ہوگی کہ جو ہر آواز پہ دوڑ پڑتا ہے, جو ہر آواز کے اوپر بھی دوڑ پڑتا. اب یہ آواز پہ دوڑ پڑتا ہے, اس کو اللہ امام نے اور ایکسپلین کیا. یمیلون مع کل ریح, یمیل میل کہتے ہیں کسی طرف ایک طرف لڑکنے کو. یمیلون مع کل ریح, جب ہوا چلتی ہے اور سوکھے پتے زمین کے اوپر, اگر ادھر کی چل رہی ہے تو ادھر اڑ کے چلے جائے, ادھر کی چل رہی ہے تو ادھر اڑ کے چلے. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ اپنی ذات میں کوئی وزن ہی نہیں ہے. جب ذات بے وزن ہو جاتی ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب شکوک و شبہات کی آندھیاں چلتی ہے تو انسان صرف ہوا میں اڑتا رہتا ہے, کبھی داہنے جاتا ہے کبھی بائیں جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ جو مولویوں پہ اعتراض کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں مولانا کا سمجھ ہی نہیں آتا, ان سے پوچھو تو یہ بتاتے ہیں, ان سے پوچھو تو وہ بتاتے ہیں, ان سے بتاتے ہیں جائز ہے, ان سے پوچھتے تو ناجائز ہے, سمجھ ہی نہیں آتا کون صحیح کون کہہ رہا ہے. اس میں ان دونوں بتانے والے کا قصور نہیں ہے, آپ کا قصور ہے. اس کا قصور نہیں ہے, آپ کا قصور ہے. کیوں آپ کا قصور ہے؟ اس لیے کہ آپ کے پاس صحیح غلط کو پرکھنے کے لیے جو پیمانہ علم ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. غور فرمائیے گا, اگر یہ ہو تو پھر جو بتاتا رہے کیا فرق پڑتا ہے؟ بس میں نے بات کو ختم کر دیا. کیا فرق پڑتا ہے آپ صحیح بول رہے غلط, میرے پاس پیمانہ علم ہے, بھاڑ میں جائیے. ہے کہ نہیں؟ بعض لوگ سوچتے ہیں چلا چلا کے بتا دو تاکہ سامنے والا چپ ہو جائے, اور پھر یہ سمجھتے ہو کہ اس نے مان لیا. ہرگز نہیں, جو چپ ہو جاتا ہے وہ تو کبھی نہیں مانتا. ہاں یہ ریئلٹی ہے, جو چپ ہو جاتا ہے وہ کبھی نہیں مانتا. اور عقل مندی جب کوئی چلانے الانے لگے زیادہ پھر چپ ہو جائیے, چپ ہو جائیے, یہی اس کے لیے دق کر جائے گا. بہت اچھا جواب ہے یہ, چپ ہو جائیے دق کر جائے گا, ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے اس کو. خالی وہ یہی سوچ سوچ کے پتہ نہیں اس نے مانا کہ نہیں مانا میری بات. سمجھ رہے ہیں آپ؟ سب سے بہترین جواب بحث کرنے والوں کا, سب سے بہترین جواب ہے خاموشی. آپ خاموش ہو جائیے, تھوڑی دیر میں ہارٹ اٹیک ہو جائے گا اس کو. اور اگر آپ وہاں بیٹھے تو پکا ہو جائے, اڑ جائے گا تو شاید بچ جائے. وہ آپ کو دیکھ دیکھ کر کے وہ اریٹیٹ ہوتا رہے گا. اور کر رہے ہیں آپ, تو یہ ایک معاملہ ہوتا ہے کہ علم کا معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس وزن علم نہیں ہے تو نتیجہ یہ ہے کہ آپ فٹ بال بن جائیں گے. نتیجہ یہ ہے کہ آپ فٹ بال بن جائیں گے. پھر آپ کو کک پڑتی رہے گی, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر. کبھی یہ والے گول میں جائیے گا, کبھی وہ والے گول میں جائیے گا, ہے کہ نہیں؟ اور ہمارا وزن علم انسان کے پاس ہونا چاہیے. اور یہ بات میں اپنے نوجوان لڑکوں سے بیان کر رہا ہوں, اور یہ میں نے بات کہی اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ اگر علم حاصل کرنا ہے تو علم کے لیے علم حاصل کرو, مال کے لیے نہیں. مال تو پیچھے پیچھے خود آتا, وہ کہاں جائے گا؟ علم اگر ہے تو مال تو پیچھے پیچھے آتا. کیوں نہیں آئے گا؟ کیسے نہیں آئے گا؟ مال کو, علم کو اللہ نے کسی کا تابع فرما بردار, اسے ریکویسٹ سے لانا پڑتا ہے. علم ایک ایسی چیز جسے منت سباجت کر کے بلانا پڑتا ہے, جسے انوائٹ کرنا پڑتا ہے, جس کے آنے کے لیے انتظام کرنا پڑتا ہے. اور اگر یہ آ جائے نا تو مال تو پیچھے پیچھے لوڈی کی طرح خود بخود دوڑا ہوا چلا آئے گا. یہ آئے گا نہیں تو کہاں جائے گا؟ اس کو تو آنا ہی آنا ہے. یہ کہاں نہیں آئے, کیوں نہیں آئے گا؟ اسے آنا پڑے گا. توجہ فرما رہے ہو؟ بس شرط اتنا ہے کہ علم حاصل کیا جائے علم کے لیے, ڈگری کے لیے نہیں, مال کے لیے نہیں. یہ اور بات ہے کہ یہ نیت ماں باپ کا کروانا مشکل ہے اور اولاد کا کرنا مشکل ہے. بہت سخت ہے, آسان نہیں ہے. یہ آسان نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کوئی بہت بڑی چیز ہے. یہ ایک منزل ایسی آتی ہے کہ جہاں انسان کر سکتا ہے, جہاں علم حاصل کرے مال کمانے کے لیے نہیں, اس کو کچھ کرنا نہیں, آپ علم حاصل کرنا وہی کر پائے گا. ورنہ اگر یہ لڑکا کر لے نا تو جتنے کائنات کے بریلینٹ بنتے ہیں وہ وہی بنتے, وہ نہیں بنتے کہ جو مال کے لیے کم پڑھتے ہیں, بلکہ وہی بنتے ہیں کہ جو علم کو علم کے لیے پڑھتے ہیں.
چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو. پڑھ لیجئے ہسٹری، ان کی جو بایوگرافی ہے، بہت سے ایسے جو لیجنڈز ہیں، جو جائنٹس گزرے ہیں ایجوکیشن کے، ان کو آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے، ان کی ہسٹری پڑھیے. میں نے پڑھا ہے تب بتا رہا ہوں، ہوا میں نہیں چھوڑتا ہوں. پڑھ کے دیکھ لیجئے ان کی بات. تو انہوں نے علم کو علم کے لیے حاصل کیا، مال کے لیے نہیں. ان کو پتا تھا کہ علم آ گیا تو مال آتا. ہم اور آپ ٹارگیٹ ہی چھوٹا طے کرتے ہیں. ہمارا ٹارگیٹ چھوٹا ہوتا ہے. میں دیکھیے کسی سبجیکٹ کو اٹیک نہیں کر رہا ہوں. آخری مجلس ہے میری اس موضوع کے ریلیٹ سے، لہٰذا میں بات اپنے نوجوانوں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، شاید پہنچ جائے بات کو. تو کسی ایک اصول ہوتا ہے، ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. وہ کہیں نہیں پہنچتا کہ جس نے اپنی زندگی میں ٹارگیٹ بھی چھوٹا معین کیا. ایک عالم دین، بہت بزرگ عالم دین، بہت بزرگ عالم دین، متقی پرہیزگار اللہ والے، نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے اس لیے میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا. ایک کنفیوژن ہے اس کی وجہ سے میں نام نہیں لینا چاہتا. بہت بڑے عالم دین، علم فقہ کا اپنے زمانے کا عالم، علم اصول کا اپنے زمانے کا عالم، تقویٰ، پرہیزگاری، مستجاب الدعوہ، کوئی کوالٹی ایسی نہیں جو اس کے اندر نہ پائی جائے. علم فلسفہ، علم کلام، علم ادب، لٹریچر، ایوری تھنگ، سب کا ماہر. ایسا عالم. عالم تو چاہے گا کہ اپنی اولاد کو بھی عالم نکالے. جاہل جب یہ چاہتا ہے کہ ہم تو جاہل رہ گئے، بچہ ہمارا عالم نکل جائے، تو عالم کیا چاہے گا؟ عالم کیا چاہے گا؟ عالم کی یہی امید ہوگی کہ یہ مجھ سے آگے جائے، پیچھے نہ رہے. عالم یہی چاہے گا کہ میری اولاد ہے کہ مجھ سے آگے جائے، پیچھے نہ جائے. تو ان کی بھی تمنا تھی. انہوں نے اپنے صرف بیٹے کو یہ جاننے کے لیے کہ تم کیا بننا چاہتے ہو، کہاں تک پہنچ، تمہارا گول کیا ہے، تمہارا ٹارگیٹ کیا ہے. اس سے پوچھا تمہارا مقصد، تم کیا بننا چاہتے ہو. ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ باپ کو اپنے لڑکے کو اپنے باپ سے زیادہ معصوم کوئی نہیں، اپنے باپ سے زیادہ پڑھا لکھا کوئی نہیں، اپنے باپ سے زیادہ عالم بھی. خاندان پرستی برباد کرتی ہے. بہت سے خاندانوں کو خاندان پرستی نے برباد کیا ہے. تو اس نے کہا، اس نے وہی جواب کیا ہوئے، دیکھیے گا تو بہت بڑا بات اچھی ہے. اگر آپ ڈیپ میں نہ گئے، اگر ان کا جواب نہ سنیے گا تو بات بڑی اچھی. اس نے کہا کہ میں آپ کے جیسا بننا چاہتا ہوں. تو باپ نے کہا تم کچھ نہیں بن پاؤ گے، کچھ نہیں بن پاؤ. کہا کیوں بابا آپ کے جیسا بننا چاہتا تو؟ کہا کچھ نہیں بن پاؤ. کہا کیوں؟ کہا میں جعفر صادق بننا چاہتا تھا تب یہ بنا ہوں. توجہ فرما رہے، میں امام جعفر صادق بننا چاہتا تھا تب یہاں تک پہنچو. تم تو ہم ہی جیسا بننا چاہتے ہو تو کہاں پہنچو گے؟ توجہ فرمائیے گا. تو زندگی میں جو گول ہونا چاہیے، جو مقصد ہونا چاہیے، وہ چھوٹا نہیں. بھیا خواب بھی دیکھو، وہ بھی چھوٹا. اس سے بڑا احمق کون ہو سکتا ہے؟ ہمیں خواب تو بڑا دیکھ لو. خواب دیکھنے میں پیسہ نہیں نہ لگتا، دیکھنا ہے کم سے کم خواب تو بڑا دیکھو، ہے کہ نہیں؟ اب جس کو دیکھیے 99% میں نے کہا تھا میری سبجیکٹ ٹارگیٹ نہیں کرنا، کیا کرنا چاہتا، لیکن لڑکیوں کی بات کرو 90% لڑکے کامرس لے کے پڑھتے. آسان ہے تھوڑا سا، 4 سال میں پڑھتے آئے، کیا وہ کیا، آگے سروس میں 15,000 کی جاب شروع، ختم، لائف سیٹ. بابا فرما رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ کون اپنے کو مشکل میں ڈالے، ہے کہ نہیں؟ کون اپنے مشکل میں ڈالے، کون اتنا لمبا پڑھے، کون اتنی دور تک جائے، کون اتنی محنت کرے. اور یہی وجہ ہے کہ قوم کی تنزلی کا سبب، چونکہ ماں باپ بھی اپنی اولاد کا جو گول سیٹ کر رہے ہیں وہ بھی چھوٹا ہے، خود اولاد اپنے لیے جو ٹارگیٹ معین کر رہی ہے وہ بھی چھوٹا ہے کہ نہیں؟ تو ٹارگیٹ کم سے کم بڑا ہونا چاہیے لائف میں. ایک زندگی ملی ہے، دوبارہ نہیں. ہمارے اب پنرجنم نہیں ہوتا، دوبارہ نہیں، ایک ہی زندگی جی ملی ہے. تو اب اس زندگی میں کیڑے مکوڑے جانوروں کی طرح مرنے سے بہتر ہے کچھ کر کے مر جائے آدمی. جانور کی طرح سے مرنے سے بہتر ہے کہ اب کیڑے مکوڑے پیدا ہوئے، بچے پیدا کیے، شادی کی، بچے پیدا کیے، گھر سے سسرال، سسرال سے گھر بھر گئے. یہی زندگی، یہ کون سی زندگی ہے؟ تو کیڑے مکوڑے جانوروں والی زندگی. اس جینے سے تو بہتر ہے کہ آدمی نہ جیے. اور زندگی اگر جینا ہے تو کم سے کم ٹارگیٹ ایسا کہ ایک بار جیے، مرے تو کوئی کو کچھ کہے چاہے نہ کرے، ہمیں سیٹسفیکشن ہو کہ ہم نے کچھ کیا. یہی ہے زندگی، یہی ہے زندگی اور یہی ہے حقیقت. توجہ فرمائیے گا. اور زندگی ایک موقع سب کو دیتی ہے، جیسے ایک موقع کربلا والوں کو ملا تھا. بس میں نے بات کو ختم کر دیا. 2 منٹ 4 منٹ مسائل، دیر ہو گئی مجھے پڑھتے ہوئے، 1 گھنٹہ 5 منٹ ہو گئے. اکثر بات پڑھے محمد والے.
ملا تھا اور بس. تو سر تک نہ پر پڑے گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللهم بحق محمد وانت المحمود وبحق علي وانت الاعلى وبحق فاطمة وانت فاطر السماوات وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسين وانت قديم الاحسان وبحق ائمة التسعة الطاهرين من ذرية حسين عليه السلام. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك. اللهم لن قتلت الحسين وأولاده وأصحابه. السلام علیکم یا عباد اللہ. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. السلام علیکم یا ابن امیر المومنین مولا سید الوسیم. السلام علیکم یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین. السلام علیکم یا ابو الفضل عباس یا ابن امیر المومنین. السلام علیکم یا شہداء کربلا جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء. السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء. السلطان ابو الحسن علی بن موسیٰ رضا رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان الامان الامان الامان. السلام علیکم یا شریک القرآن خلیفۃ الرحمن امام الانسی والجان. عجل اللہ تعالی فرجہ وصال اللہ تعالی